السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے دیکھتے ہیں چوتھے پارے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ پارے کا آغاز بڑی خوبصورت آیت سے ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی، بھلائی، جنت، کامیابی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ دراصل چوتھا پارہ پورا کا پورا امت مسلمہ کو پیش آئند مسائل اور ان کا حل ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتی ہے اس کا مال ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے مجھ سے کچھ نہیں لینا، لیکن اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سوچا، غور کیا، ہمیں کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج کا ذکر ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ میرے آپ کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے حج نہیں کیا تو پہلی فرصت میں حج کریں، کیونکہ اس سے انسان کو ایمان بھی ملتا ہے اور تقویٰ بھی ملتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان کو واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت جگہ گھوم پھر لیتے ہیں لیکن حج تک نہیں جا پاتے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بڑے خوبصورت طریقے سے تقویٰ کی بات دی، کیونکہ جب بھی آپ اللہ کے کام کو کرنے اور اللہ کے بندے بننے کے لیے دنیا میں نکلیں گے، آپ کو ایک طاقت چاہیے، اور وہ طاقت تقویٰ کی ہے۔ اور تقویٰ کب تک کا؟ صرف رمضان کا تقویٰ نہیں، صرف حج اور عمرے پہ جا کے متقی بننا نہیں، بلکہ ساری زندگی کا تقویٰ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، جو آپ کو 24 گھنٹے کا مسلمان بنا دے، جو آپ کو سارا سال اللہ کا بندہ بنا کے رکھے۔ یہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے، کیونکہ ہدی للمتقین، اسی لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کو پکڑ لیجئے، نبی کی سنت کو لے لیجئے، تقویٰ بھی آئے گا اور دن بدن اعمال خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ لیکن جب لوگ قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو پکڑتے ہیں اور اپنی اپنی پسند کی شخصیات اور اپنے پسند کے ناموں میں پڑھتے ہیں تو اس سے امت میں تفرقے بازی آتی ہے۔ اسی لیے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑھو۔ حقیقت ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فرقہ بازی ہے۔ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کسی کو اتنی فکر نہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، اتنی فکر نہیں، لیکن جو ہی کوئی قرآن نماز کی طرف آئے تو پوچھتے ہیں کس فرقے سے ہو، کس مسلک سے ہو، کس طریقے کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے توجہ دلاتے ہیں، دیکھو عربوں کی طرح تم بھی تو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے آنے سے پہلے مکہ والے کیسے آپس میں لڑتے تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ دوبارہ اسی جہالت پہ آ گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے وقت کے حالات تھے۔ تو اس وقت بھی دلوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز مرہم کا کام دے گی، جو گلیو بنے گی، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے جوڑ دے۔ اس کے بعد امت کو اس کا سبق یاد دلایا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو۔ اور جو لوگ فرقوں میں پڑھ کر دین کے پیغام کو عام کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور لوگوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ان کا نام، ان کا مسلک، ان کی جماعت کچھ اور ہے، تو ایسے لوگوں کو وعید دی گئی، قیامت کے دن وہ بہت روسیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دوبارہ یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو تم اچھے تو ہو کب؟ جب تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے۔ صحابہ کامیاب تھے، کیوں؟ صحابہ کی دولت کیا تھی؟ مال نہیں تھا، ایمان کی دولت لے کر نکلے اور دنیا میں چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کی حد بندی سکھاتے ہیں اور ان کی کچھ سازشوں سے بچنے کا اور ان کے شر سے بچنے کا نسخہ، ان تصبروا وتتقوا، تم صبر کرو، یعنی ریئیکشنری نہیں بنو، غلط جملے نہیں بولو، جذباتی باتیں نہیں کرو، دلوں کو پھاڑنے والی باتیں نہیں کرو۔ تم امت مسلمہ کے نمائندے ہو، تم امت مسلمہ کو ریپریزینٹ کرتے ہو، جو بولو سوچ کے بولو، جو کرو سوچ کے کرو۔ وتتقوا، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگیاں بسر کرو، پھر فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ احد کی مثال دے کر ہمیں عملی طور پر ایک امت بننے کا نسخہ سکھا دیا، کیسے امت بکھرتی ہے، کیسے ایک حکم کی نافرمانی جو اللہ کے نبی کی ہوئی تو فتح شکست میں بدل گئی۔ آج میرے آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب تک اطاعت نہیں ہوگی، جب تک آرگنائزیشن نہیں ہوگی،
جب تک اللہ کے نبی کے حکموں پہ عمل کرنا نہیں ہوگا امت مسلمہ کبھی بھی ابھرے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جب کچھ لوگوں کی ہمت ٹوٹنے لگے تو باقیوں کا فرض ہے کہ ان کی ہمت کو جوڑ دیں۔ اس کے بعد اشارتاً پھر سود کا ذکر کر کے بتا دیا کہ مال کی محبت دل سے نکال دو، آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا سبق سکھا دیا۔ آپ کو مجھے یہ بتا دیا کہ اصل دولت یہ ہے کہ تم نیکیوں میں بھاگ لگاؤ، تم نیکیوں میں دوڑو، اور پھر جنت میں جانے والوں کی خوبیاں کیا کہ تم اللہ کے راستوں میں مشکل اور آسانیوں میں خرچ کرو، غصے پہ قابو پاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، محسن بن جاؤ، اور دوڑو بھاگو اس جنت کے لیے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ سستی چیز نہیں ہے، آخر دنیا میں ایک گھر مفت نہیں آتا، چھوٹے گھر کی قیمت تھوڑی، بڑے گھر کی قیمت زیادہ، تو جنت کے گھر کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ میری آپ کی ذات کا امتحان ہے کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سبق سکھا دیا کہ موت اپنے وقت پہ آ کے رہے گی، اصل یہ ہے کہ موت سے پہلے تیاری کر لو۔ اور اللہ والوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب ان کو اللہ کے راستوں میں کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی ڈراتا ہے، تو وہ ڈگمگاتے نہیں، کمزور نہیں پڑتے، وہ سمجھوتے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زیادتیوں کو معاف کر، اور ہمارے قدم جمائے رکھ۔ آج کے مسلمانوں کو بھی یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو ایسا فتنہ نہ آ جائے کہ ہم اپنے دین سے پیچھے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے میدان احد کو دیکھ رہے ہیں، اور بتا دیا کہ کیسے جیتی ہوئی فتح شکست میں بدلنے لگتی ہے جب لوگوں میں بھگدڑ مچتی ہے اور جب لوگ امیر کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب اللہ کے راستے میں کوئی چلا جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہاں مشکلات سے بچ کے آگے اچھی جگہوں پہ چلا گیا، لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو بلکہ اس کام کو دیکھو کہ جو اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی صورت میں ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں بتائیں۔ ہر ماں لیڈر ہے، ہر باپ لیڈر ہے، اور ہر آرگنائزیشن کو چلانے والا ایک لیڈر ہے جس میں نرمی بھی ہونی چاہیے، جو دوسروں سے مشورے بھی کرے، جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر بھی کرے، اللہ پر نظریں لگاتے ہوئے کام کرنے لگے، اللہ ایسے لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ پھر ایک احسان کا اظہار ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، رسول کی آمد، رسول کا آنا، ان کا ہمیں دین سکھانا، ان کا ہمارے لیے حکمت کی باتوں کو عام کرنا، ہمارا تزکیہ کرنا ہم پر ایک احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ اس احسان کو سمجھ سکیں۔ آج بھی ہر وہ شخص ہمارا محسن ہے جو ہمیں اللہ کی بات سکھاتا اور اللہ سے جوڑتا اور ہمارا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دے کہ جو واقعی ہمارا تزکیہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد شہداء کے درجے بیان کرتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس کو آج انسان مان نہیں سکتا کہ احد کی چوٹیں کھائے ہوئے لوگ تکلیف میں گھر گھر میں شہداء ہیں، جسمانی طور پہ بھی تھکے ہوئے، روحانی طور پہ بھی ٹوٹے ہوئے، لیکن ایک اور جنگ کی دعوت آتی ہے اور فوراً نکلنے کا حکم ہے، لیکن صحابہ نے ifs and buts نہیں سوچے، اس کے لیے یہ نہیں سوچا اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان، بلکہ چل پڑے۔ اللہ نے ان کی تعریفیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب، کہ یہ قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے میری آپ کی زندگی ایک جد و جہد ہے، ایک کام ختم ہو دوسرا شروع کر دیں، ایک پروجیکٹ پورا ہو دوسرا شروع کر دیں، رمضان پورا ہو تو پھر دوبارہ نیکی کا کوئی اور کام شروع کر دیں۔ ایسے لوگوں کی نظریں اللہ پر ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے آپ کے لیے بھی یہی عمل ہے، کبھی کوئی کام دین دنیا کا مشکل لگے کہ حسبنا اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو مجھے کافی ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو لڑنا نہیں پڑا بلکہ مال غنیمت لے کر آئے، اور سچ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ مال جس کو اللہ کی نافرمانیوں سے کماتے ہو یا اللہ کے دین کو ضرورت ہو اور تم چھپا کے رکھ دو، یہ مال کل قیامت کے دن ایک سانپ کی صورت میں توق بنا کر گلے میں پیش کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، ایک بڑی ہجرت تو تم نے کرنی ہے، آج اس موت سے بعد کے لیے تیاریاں کر لو۔ اور اصل کامیابی کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا میں آزمائشیں تو آئیں گی، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد آل عمران کا آخری رکوع،
جو اللہ کے نبی تہجد میں پڑھتے تھے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں، اسلام دنیا کے غور و فکر سے نہیں روکتا، لیکن یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں گھومو، کائنات کو دیکھو، لیکن سب دیکھ کے کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے اس کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا۔ اور یہ آیتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہماری زندگی میں تعلق باللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور آخری آیت میں امت مسلمہ کو جوڑنے کا نسخہ کس برو و صابرو و رابطو واتقوا اللہ، 4 کام کر لو۔ ذاتی طور پہ صبر کرو، مشکلات آئیں اس پہ صبر کرو، اللہ کے دین پر عمل میں صبر کرو۔ صابرو کیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کرو۔ بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ جڑتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ پھٹنے لگتے ہیں، کہا نہیں جڑے رہو، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرو، اگر کاز اچھی ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ ورابطو، رابطے رکھو، کٹ کے نہ رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر یہ 4 کام امت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا آخرت کے سارے کاموں کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نساء شروع ہوتی ہے، جس میں غزوہ احد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل ہے، بیواؤں کا اور یتیموں کا کیا کیا جائے۔ جو 70 صحابہ شہید ہو گئے ان کی صورت میں، یعنی وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تو ان کی بیواؤں کے ساتھ کیا ہو اور ان کے یتیموں کے ساتھ کیا ہو۔ اور سورۃ نساء کا نام بتاتا ہے کہ اس میں عورتوں کی باتیں ہیں۔ پہلی ہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، جس میں 2 بار تقوی کی بات ہے، اللہ کے معاملات میں تقوی اور انسانی معاملات میں تقوی۔ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا خوف نہ ہو۔ پھر اس میں شادی کے لیے کچھ شرائط، پسند ناپسند کا ذکر، حالات کے مطابق 1 سے زائد شادیاں کرنے کی رخصت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وراثت کی بات کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر جینے کی باتیں بھی سکھاتا ہے، اور تمہارے بعد تمہارے مال کی تقسیم کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہے القرآن و حیاتی، ہمارا دین پورا دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی بات آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ برائیوں کا تذکرہ جو فحاشی اور عریانی کے نام پہ پھیلتی ہیں، اور ساتھ ہی سچی توبہ کن کی ہے کہ جو گناہ غلطی سے کر لے لیکن جمے نہ رہیں بلکہ توبہ کر لے۔ وہ لوگ نہیں کہ جو موت کا انتظار کریں، اور کچھ تو اتنے سٹربن ہے کہ موت کے وقت بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پکی سچی توبہ کی توفیق دے۔ اور پارے کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کچھ ادب سکھاتے ہیں کہ عورتوں کے وارث نہ بنو زبردستی، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں یعنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو، اور محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کی لسٹ بتا دی کہ دیکھو جن جگہوں پہ رہتے ہو وہاں رہنے والی عورتیں تمہارے لیے محرم بنا دی گئیں تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نفس کے فتنوں سے بھی بچائے۔ تو پورے پارے میں ہم نے جو دیکھا، دل کی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، تڑپ کے دعا کیجئے کہ اللہ میرے اور آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنی کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا اور میں تیرے گھر کا طواف کروں۔ دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے رکنا ہے، اور امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جو بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تو مایوس نہیں ہونا، ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج سامنے آ جائے تو ہمت نہیں چھوڑنی، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، شیطان سے خود کو بچانا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ مجھے محسن بنا دے۔ صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسان کرے۔ پارہ نمبر 4 کی پسندیدہ آیت۔ پارہ تم نے پڑھ لیا، لیکن اس میں سے تدبر کی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جو حقیقت میں مجھے اور آپ کو اس چیز کی دعوت دیتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک ایک لفظ پہ رک کے غور کیجئے کہ میرا آپ کا عمل اس آیت کے مطابق کیا ہے۔ کیا ہم صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ہمارے اعمال بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے لینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔